اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ برادران عزیز، آج کا یہ دن حسین فار جسٹس جوانوں کا ایک جوش اور ولولہ اور بڑے بہترین انداز سے جوان جو ہے یہ کام کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اگر یہ مشن کربلا کا جو مشن ہے وہ کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ امام حسین نے قربانی کسی خاص مذہب کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے دی ہے۔ تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے، کربلا والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے انٹرنیشنل طور پہ امام حسین کے پیغام کو پہنچائیں، اور تاکہ تمام قوم میں امام حسین کا تعارف اور ان کے مشن کا، ان کا جو ہدف تھا اور کربلا میں جو قربانیاں دی۔ بلکہ آج اگر دیکھا جائے یہ جو جوان کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے کہ جسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے بعد انجام دیا۔ اگر کربلا کو نشر نہ کرتے تو پھر کربلا دفن ہو جاتا، وہیں اسی صحرا میں دفن ہو جاتا۔ شہزادی زینب نے جس کام کو انجام دیا انہی کے پیروکار جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تاکہ انٹرنیشنل طور پہ امام حسین کا پیغام پہنچائیں اور کربلا کا پیغام پہنچائیں۔ کربلا حق و باطل کی لڑائی کا نام ہے۔ کربلا عدل اور ظلم کے خلاف، عدل کی لڑائی ظلم کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا حسین فار جسٹس دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، قرآن بھی یہی سکھاتا ہے کہ عدالت کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، عدالت ہر مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کربلا عدالت کی لڑائی تھی، حق کی لڑائی تھی، اور حق کسی خاص مذہب کا نہیں ہوتا، ہر مذہب میں حق کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی، ہر جوان کی یہ ذمہ داری بنتی کہ حق کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائے، عدالت کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائے۔ آج یہ جوان بالکل چاہے جیسا بھی ماحول ہو، جیسا بھی منظر ہو، چاہے شام کا بازار ہو یا کوفے کا بازار ہو، پیغام کربلا کہیں نہیں رکے گا۔ جیسے شہزادی زینب نے قسم کھائی، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کوشش کرنے والے کچھ بھی کریں لیکن کربلا کا پیغام پہنچانے والے اپنے کوشش میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کسی بھی میدان میں جا کے انہیں پیغام کربلا پہنچانا پڑے۔ انشاءاللہ ہم سب جوانوں کے ساتھ ہیں اور بہترین انداز میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے تمام محنت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی امام حسین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ خداوند عالم ان تمام جوانوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کا جذبہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کربلا کا جو پیغام ہے، پیغام انسانیت ہے، یہ کسی مذہب اور ملت سے مخصوص نہیں ہے۔ آج انسان اس کربلا شناسی پہ اگر کام کرے یا کربلا شناسی کو عام کرے تو آج جو دنیا میں ظلم استبداد ہو رہا ہے، اور جو یہود و نصارہ کی جو سازش ہے، اس سازش سے انسان کو اگر بچنا ہو تو وہ اپنے کربلا کو رول ماڈل بنائے، اور یہی کربلا ہم لوگوں کو نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ ہی پیغام انسانیت ہے۔ لہٰذا یہ بنگلور کے نوجوان جو بھی اس سلسلے میں حصہ لیے ہیں اور ہر سال لیتے آ رہے، ولایتی کونسل اور تمام علماء کرام، اور اس طرح سے جو ان لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عنایت کرے۔ اور جو بھی انسان مذہب کو درکنار رکھ کر انسانیت پہ کام کرے گا، خدا اس کا اجر ضرور دے گا، اور ہم سب خدا کے ساتھ ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ولایت یوتھ کونسل کی جانب سے یہ حسین فار جسٹس کے ذریعے سے ایک پیغام حسینی تمام دنیا عالم میں پہنچ رہا ہے۔ یہ نیشن وائڈ واٹر ڈسٹریبیوشن جو ہم تقریباً 6 سال سے بنگلور میں انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا 6واں سال ہے جس میں ہم لوگوں کے درمیان جا کر پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو امام حسین کا پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس پیغام کے ذریعے سے اور اس چھوٹے سے ہمارے اس مقصد کے ذریعے سے نہیں معلوم کتنے لوگوں تک امام حسین مظلوم کا پیغام پہنچے گا۔ انشاءاللہ جب تک ہماری آخری سانسیں ہیں پیغام حسینی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔
پیار و محبت امام حسین کا پیغام ہے، بھائی چارگی امام حسین کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ یہ پیغام تا حشر اور تا قیامت جاری رہے گا، اور ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Imam Hussain alayhi salam's inspiration and role model for those who love justice. Today, Imam Hussain alayhi salam and his story inspire millions of freedom and justice-loving people around the world. Imam Hussain was a grandson of the holy messenger of Islam, Hazrat Muhammad. The government had fallen into the hands of corrupt and oppressive ruler named Yazid. He had robbed people of their dignity, freedom, and basic rights. In the epic battle at Karbala, Imam Hussain chose a valiant death over humiliation, disgrace, and enslavement to a tyrant ruler. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ۔ یہ پروگرام جو آج سالوں سے منعقد ہو رہا ہے، حسین فار جسٹس، حسین انصاف کے لیے، حسین عدالت کے لیے، حسین حق کے لیے، حسین اسلام کے لیے، حسین کربلا کے لیے، حسین انسانیت کے لیے، حسین آدمیت کے لیے، حسین بشریت کے لیے۔ حسین تنہا کسی ذات سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر ملت، ہر فرد اور ہر شخص کا حسین ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں جو پیغام لے کے آئے تھے وہ کسی ایک زمانے سے مخصوص نہ تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ حسینی پیغام ہر انسان کے ذہن و دماغ تک گونجنا اور بسنا اور رچنا چاہیے۔ لہٰذا حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو پیغام دیا انسانیت کا، جو اسلام کا پیغام دیا، آج پوری دنیا میں وہ پیغام حسینی عام ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ پروگرام حسین فار جسٹس یقیناً حسین انصاف کے لیے ہے، حسین عدالت کے لیے ہے، حسین کائنات کو حق اور حقانیت بتانے کے لیے ہیں۔ ولایت یوتھ کونسل کی طرف سے یہ پروگرام جو ہمیشہ سے منعقد ہو رہا ہے، یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یزید کے نام پہ اتنے جینے والے نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے کہ ہم آج پوری دنیا میں پیغام حسینی کو اس لیے عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ حسین کسی ایک ذات یا کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ حسین کائنات عالم کا وہ واحد انسان ہے کہ جس نے ہر انسان اور ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر انسانیت کے فرد کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو، چاہے ظالم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج حسین کے نام پہ کائنات عالم میں ہر جگہ، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریے میں یہ پروگرام بتا رہا ہے کہ حسین کائنات عالم کا وہ بادشاہ ہے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ میں دعا گو ہوں تمام ولایت یوتھ کونسل کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو بعنوان حسین فار جسٹس منعقد کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حسینی کردار اور حسینی اعمال پہ چلنے کی کوشش عطا فرمائے۔ خدا وحدہ لا شریک سب کو کامیاب و کامران بنائے، ظالموں کے خلاف اٹھنے کی اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہماری کوشش ہمیشہ جاری ہے۔ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں اور کل بھی مظلومیت کا ساتھ دے رہے تھے، آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ نہ ہم کل ظالم سے ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು WIC ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿ ಮುಖಾಂತರ. ಒಂದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗಲ ಈ ಸಲ ನಾವು ಫ್ರೂಟಿ ಮತ್ತು ಬಡವರೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಹಂಚಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ
ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾರ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವರೆಗೂ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶನ ನಾವು ರವಾನಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.
हुसैन फॉर जस्टिस। हुसैन फॉर जस्टिस। हुसैन फॉर जस्टिस। Hussein for justice. 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 हुसैन फॉर जस्टिस। Hussein for justice. 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 मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर ये लोग सब बेंगलोर से आए हैं आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो मेहमान आए हैं इन लोगों को यहाँ पे आकर के अच्छे लगे होंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और शेख साहब ने मुझको कहा कि आप कुछ पहले बोल दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं ही कुछ पहले बोल देता हूँ, फिर बाद में अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो इंशाल्लाह चंद बातें कहूँगा मेरे बच्चों। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जिस सूरत को, जिस आयत को हम हमेशा पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा, इसका माना, इसका मतलब क्या है, इस पर गौर व फिक्र करने की चीज़ है। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। मैंने कहा यार शेख साहब बहुत अच्छे हैं, हज़रत बहुत अच्छे हैं, हज़रत बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप कहेंगे हज़रत आपने तो तर्जुमा किया था कुरान का कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, फिर आप इन लोगों की कैसी तारीफ़ कर दिए? पॉइंट, सवाल, इन लोगों की आपने कैसी तारीफ़ कर दिया? हज़रत तमाम तारीफ़ तो अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, हर तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। शेख साहब बैठे हैं, इनके लिए। तो कुरान असल आपको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? मैंने कहा हज़रत अच्छे हैं, अच्छा इसको बनाने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह है। हज़रत अच्छे हैं, शेख साहब अच्छे हैं, अच्छा बनाने वाला कौन है इनको? तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। हाँ, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की। मिसाल के तौर पर ये मस्जिद बहुत अच्छी है, असल में किसकी तारीफ़ होगी? जो इसको बनाया है, कारीगर, उसकी तारीफ़ होगी। हम दुनिया की हर नेमत की तारीफ़ करेंगे तो असल में इसका मज़दा कौन होगा? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम सब को पैदा करने वाला वो एक अल्लाह तबारक व तआला है। इसीलिए ए मेरे अज़ीज़ बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उस माबूद की बारगाह में हम 5 वक्त माथा टेकते हैं। क्या करते हैं? ताकि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। और फिर हम दुआ भी करते हैं, इसके अंदर दुआ भी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है, सारे जहान का पालने वाला पाक परवरदिगार आलम है, जो रहमान है, रहीम है, जो मेहरबान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इस कुरान की आयत अल्हम्दु शरीफ हम हमेशा पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज के अंदर न जाने कितनी मरतबा हम पढ़ते हैं। अगर 48 रकात नमाज पढ़ते हैं तो 48 दफ़ा 48 मरतबा इसको पढ़ते हैं। मगर हमने इस अल्हम्दु शरीफ को अब तक समझा नहीं है बेटा। इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर हमारी नमाज पढ़ने में जो मज़ा और जो जायका, जो लज्जत आएगा ना, फिर किसी काम में नहीं आएगा, फिर किसी काम में। अल्लाह फरमाता है जो मालिक यौम जज़ा है, यानी क़यामत के दिन का जो मालिक है। ए बंदो, मेरी नमाज के अंदर जब तुम दुआ नमाज पढ़ो तो इस तरीके से बोलो, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इस अल्हम्दु शरीफ के अंदर क़यामत का भी जिक्र है। किसका? तुम अल्लाह की बारगाह में आए हो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको दुनिया में भेजा है कुछ अमल करने के लिए। क्या करने के लिए? कुछ अमल करने के लिए।
اور اس جو آپ اچھے برے جو بھی عمل آپ کریں گے اس کا آپ کو جزا سزا قیامت کے دن ملے گا. کہاں ملے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. اور یہ بھی سن لو میں تو رحمان ہوں ہی اور مہربانی کرنے والا ہوں ہی, میں تمام لوگوں کو پالنے والا, تمام مخلوقات کو پالنے والا ہوں, مگر میں مالک یوم الدین بھی ہوں, قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں. اور سنو, اچھا نیک عمل کر کے میرے پاس آنا, اس دن میں تم کو جنت عطا کروں گا. کیا کروں گا؟ نیکی کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گا, اللہ کا دیدار ہوگا, نبی کی شفاعت ملے گی. تو یہ ہمیں نیک عمل کرنے سے ملے گا. اس لیے میرے پیارے بچوں, آپ اس ادارے میں پڑھتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ, بڑے خوش نصیب ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ کے اوپر پیار اور شفقت کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کو یہ پیار نہیں ملتا ہے, کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کو یہ پیار ان کو نہیں ملتا ہے, مگر آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ آتے ہیں, آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. بہت اچھا سما ہوتا ہے. بہرحال میرے عزیز بچوں, آپ دین سیکھیے. کیا سیکھیے؟ اور سفر آخرت کی تیاری کیجیے. کس کی تیاری کیجیے؟ سفر آخرت بولے تو یعنی قیامت کی تیاری کیجیے. مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر جانا ہے, وہاں کا حساب و کتاب دینا ہے. تو میرے دوستو, میرے عزیز بچوں, اس قبر کے اندر جانے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے. کیا؟ اللہ بہت بڑا مہربان ہے, میں مانتا ہوں اللہ پروردگار عالم بہت بڑا مہربان ہے, مگر اللہ تعالیٰ قہار ہے, جبار ہے. اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اللہ کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو. اسی لیے سفر آخرت کی تیاری کرنی ہمیں بہت ضروری ہے. قبر اندھیرا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ قبر اندھیرا ہے. اس اندھیرے گھر کے اندر آپ کو جانا ہے, سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. قبر اندھیرا گھر ہے, اور وہ قبر ہمیں کہتی بھی ہے, اے میرے اوپر گھومنے والو, زمین پر چلنے والو, اندر آنے کی تیاری کر لو. کہاں؟ اندر آنے کی تیاری کر لو. تم کیا کر رہے ہو؟ وہ زمین ہمیں کہتی ہے مگر ہم سن نہیں سکتے اس کی پکار. ہم قبرستان سے چلتے ہیں, جس جگہ ہمیں مٹی ہونے والی ہے وہ جگہ بھی پکارتی ہے مگر ہم سن نہیں سکتے, وہ سماعت نہیں ہے ہماری کانوں کے اندر. مگر قبر ایک اندھیرا گھر ہے, اس گھر کو روشنی چاہیے. کیا چاہیے؟ اس گھر کو اجالا چاہیے. اجالا آپ کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ مسجد کے اندر آؤ گے, ماتھا اللہ کو ٹیکو گے, وہی سجدے قبر کے اندر روشنی ہو جائیں گی. کیا؟ وہی سجدے آپ کو کیا کہتا ہے, نور آپ کے قبر کے اندر پیدا کر دے گا. تو اے میرے عزیز بچوں, آپ اللہ کی بارگاہ میں آؤ, الحمد شریف پڑھتے ہو, اس کے اندر غور و فکر کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مانگے, تجھی کو پوجیں, تیری ہی عبادت کریں, تجھ سے ہی مدد مانگے. کیا مانگے؟ تجھ سے ہی مدد مانگے. اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ, ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اللہ ہمیں بندوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں اس طریقے سے دعا مانگنا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے اللہ, ہمیں سیدھی راہ پر چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, نہ کہ بھٹکے ہوئے راستوں کا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو گمراہ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے, نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ میرے بھائی یہاں پر جو آئے ہیں, جو مراد لے کر آئے ہیں, جو بھی مقصد لے کر کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے آمین کے صدقے طفل میں, ان بچوں کے آمین کے صدقے طفل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تمام جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے. کاروبار میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فوض امری الی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. برادران عزیز, اس میں
ہر سن کے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، ماشاءاللہ سب کا خیال رکھنا ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہیں۔ اشارہ کر کے بتاتے ہیں رسول اسلام، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہیں، ایک ساتھ رہنے والے۔ تو ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اور یعنی جیسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے یتیم کے بارے میں بتانا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز انسان کا اس دنیا میں آنا ہے۔ ماں باپ تو ایک ذریعہ ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، اس کے بعد انسان کو خود ہی اس زندگی اور تجربات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے آیا تھا پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ ماں باپ ایک ذریعہ ہے اس دنیا میں آنے کے، تو بہرحال خوشا نصیب ہیں جن کے ماں باپ ہیں اور ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی خوش نصیب اس حوالے سے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے اگر میں گلی یا کسی علاقے میں رہ کے پرورش پاتا تو شاید میرے ماں باپ اچھے کردار کے ہوتے تو مجھے اچھا بناتے، اگر برے کردار کے ہوتے تو شاید میں برا بن جاتا۔ لیکن آپ کو یہ جو ماحول ملا، ایک دین کا ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہے، حضرت آپ کے پاس ہیں اور دیکھ بھال کرنے والے آپ کے پاس ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے والے آپ کے پاس ہیں، تو آپ ایک اچھی تربیت پائیں گے۔ ہو سکتا باہر رہنے میں ایک چانس تھا کہ آپ بگڑ سکتے تھے، لیکن یہاں جو ہے ایک دین کا ماحول ہے، بہترین ماحول ہے۔ تو انشاءاللہ خصوصاً جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، مطلب جوان ہیں، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو سگا بھائی کی طرح جو ہے، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی اچھائی میں اور اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول اسلام محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے ماننے والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ کفار پر تو شدید ہوتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ رحم کرتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھائی چارگی، یہ پیار محبت جو ہے ہم لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، اور بالکل جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں آخر میں، زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگ یعنی دل کو سکون ملا، آپ لوگوں سے ملاقات کر کے اچھا لگا۔ ایک بات پروردگار عالم کے حوالے سے، بچوں سے غور سے سنیے گا، آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، خصوصاً آنے والا جو دور ہے، ایک بات اور بتاتے چلوں چھوٹے بچوں کے لیے، کسی سے ڈریے گا نہیں، واللہ احق ان یخشا، ذات الہی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ چیز بچپن سے ہی اس بیج کو اپنے دل میں پیر لیں، اس کو بولیں، کیونکہ آنے والا جو دور ہے بہت خراب ہے، بہت خراب ماحول سے گزریں گے۔ ایک ہی چیز آپ کو بچائے گی ہر ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو ہے مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، اب جیسے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل، اب جوان اگر کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ عالمی دنیا جو اسلام اور دین پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، وہ آج آ کے آپ کے گھر پہ اور آپ کے دروازے پہ اٹیک نہیں کرتے، وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں دے دیے، بولے اس کے ذریعے سے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے کر لیں گے، آپ کا دین بگاڑیں گے، آپ کا ایمان بگاڑیں گے، سب بگاڑیں گے۔ کب بچ سکتا ہے؟ ایک ہی حالت میں بچ سکتا ہے، جب انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے میں ہو، بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو یہ اس فیلنگ کے ساتھ جینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ فیلنگ نہ ہو تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، وہ دھیرے دھیرے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انسان بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہمیشہ چاہیے۔ اسی لیے ایک کافر تھا، حضرت علی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ جو ہے جب یہ کائنات پیدا کیا، ہر چیز سے پہلے ایک چیز تھی، تمہارے اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟
ان کا سوال تھا. ایک کافر نے سوال کیا حضرت علی سے کہ اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں، اللہ ہی ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو کہنے لگا نہیں، ہر چیز سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ بھئی 3 سے پہلے کیا ہے؟ 3 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 2 آتا ہے. 2 سے پہلے 1 آتا ہے. پھر پوچھتے ہیں 1 سے پہلے کیا ہے؟ 0 ہے. 0 کوئی نمبر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ بھئی 1 سے پہلے تو کچھ ہونا چاہیے. کہا نہیں، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں، نمبر کوئی نمبر نہیں ہوتا. کہا اچھا تمہارے نمبر میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اب اگر ہم سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جیسے 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح سے 1 سے ہی ساری دنیا وجود میں آئی. قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے اور اسی سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد رہے گا. دوسرا سوال اس نے پوچھا، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں بزرگ. دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ تمہارا اللہ رہتا کدھر ہے؟ کہاں پہ رہتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہر جگہ خدا کی ذات ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کبھی ایسا ہوا اندھیرے میں آپ چراغ لے کے گئے؟ کہا ہاں ہوا ہے. جب چراغ لے کے گئے تو یہ روشنی چراغ کی کدھر گئی؟ کہا چاروں طرف پھیلی. کہا تمہارے چراغ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کی روشنی آپ اندھیرے میں لے کے جاؤ تو چاروں طرف پھیلتی ہے، ایک طرف نہیں جاتی ہے. نہیں، چراغ آپ لے کے جاؤ، روشنی صرف سٹریٹ نہیں جاتی، لیفٹ میں نہیں جاتی، رائٹ میں نہیں، وہ روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے. تو حضرت علی نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اگر تمہاری روشنی ہر طرف ہے تو اللہ کی ذات نور السماوات ہے، وہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ ہر طرف ہے اور ہر جگہ پایا جاتا ہے. آخری سوال اس کافر نے پوچھا، ملحد نے، یہ بتاؤ تمہارا اللہ کیسے ہے؟ یعنی دھواں کی طرح ہے اڑنے والی چیز، یا پانی کی طرح ہے بہنے والی چیز، یا لوہے کی طرح سخت ہے؟ تو حضرت علی نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی مرنے والے تھا اور تم اس کے قریب بیٹھے تھے؟ بولا ہاں ہوا ہے، مرنے والا تھا، ہم اس کے قریب بیٹھے، بات کیا اس نے؟ کہا ہاں مرنے سے پہلے اس نے بات کی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ مر گیا. پھر بات کیا؟ کہا نہیں، وہ تو مر گیا، اب کیسے بات کرے گا؟ تو بولے کیا ہوا؟ ابھی تو بات کیا تھا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ بات نہیں کر رہا، تو اس میں ہوا کیا؟ کہا پہلے روح تھی، بات کر رہا تھا، اب وہ روح نکل گئی اس کی تو بات نہیں کر پا رہا. تو بتاؤ اچھا مسئلہ روح کا ہے، یہ بتاؤ یہ روح کس چیز سے بنی ہے؟ حضرت علی نے اس کافر سے سوال کیا، روح جو ہے تمہاری کیا دھواں کی طرح اڑتی ہے، یا پانی کی طرح بہتی ہے، یا لوہے کی طرح سخت ہے؟ اس نے کہا اس کے تو کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، یہ کیسی چیز ہے، بس سنا ہے روح ہے لیکن کیسی ہے کہ کوئی نہیں جانتا. تو کہا جب اللہ کی مخلوق کو نہیں جانتے تو اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، جب اللہ کی مخلوق ہے روح، اس کو نہیں پہچانے اب تک، تو پھر اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ اللہ کی ذات کو کوئی انسان جو ہے پہچان نہیں سکتا. لہٰذا ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اور اس بات کو ہمیشہ خیال رکھ کے جو جیتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، وہی جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی گزارتا ہے جب اس کے مد نظر یہ ہو کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ احساس اور یہ فیلنگ ہونا چاہیے. آپ کا جو آپس میں سلوک ہے، اب ایسا ہوتا نہیں کہ ٹیچر نہیں ہے تو بچے کو مارا جا رہا ہے یا اس کو بچے سے کام لیا جا رہا ہے، نہیں، جو بھی آپ کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آج میرے ساتھ جو کروں گا میں کسی اور کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. تو لہٰذا اس بات کو فیل رکھ کے جب انسان ایک زندگی گزارے گا، بھائی بھائی میں پیار رہے گا، پیار و محبت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. برادران عزیز، بزرگان محترم، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات. میں اپنی ذاتی بات کہتا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کرتا. مجھے یہاں آ کر جتنی خوشی ہوئی شاید اس 2 سال میں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم جو آپ سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ملاقات صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے. مقصد آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو جتنا بال اس کے ہاتھوں کے درمیان آ جائے گا اللہ اس سے 10 گنا زیادہ نیکی اس کے حوالے کر دے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. میں اپنی پرسنل زندگی میں جانتا ہوں کہ وہ افراد یا وہ بچے یا وہ نوجوان کہ جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سہارا ملنا بڑی بات ہوتی ہے. قرآن سنا سکتا ہوں، احادیث بیان کر سکتا ہوں، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں وہ پریکٹیکل لائف جو ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے آپ کو بہترین سرپرست دیے، بہترین نگہبان دیے، بہترین گائیڈ کرنے والے افراد دیے، بہترین آپ کی دیکھ بھال کرنے والے دیے. زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا جائے گا. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں خود طالب علم اپنی پوری زندگی کو اسی حد میں دیکھتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرا اور گزر جائے گا. جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس دنیا میں، ان چیزوں میں سے پہلی چیز ہے توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ. جتنا اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کی زندگی کامیاب اور کامیاب اور کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی. یہ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ بھی خدائے وحدہ لا شریک پہ بھروسہ، یہ بڑی چیز ہے. آپ اس ایک لفظ کو اپنے سرپرستوں سے، اپنے مفتیان کرام سے، اپنے اساتذہ سے پوچھئے توکل کی کیا معنی ہے. ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے انسان کے لیے توکل، خدا پہ بھروسہ. دوسری چیز ہے توسل. کوئی بھی چیز بغیر وسیلے کے نہیں ملتی ہے. کوئی بھی چیز بغیر وسیلے کے نہیں ملتی ہے. سامنے اگر پلیٹ میں کھانا رکھا ہو تب بھی اس کو ہمارے منہ تک آنے کے لیے ایک چیز کا وسیلہ ہونا ہے. اب یہ بھی ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، پوچھئے گا. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز ہے تقوی. تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ سے ڈرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے ظالم ہے، نہیں. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا احسان اور فضل بھی ہے. ابھی آپ نے سنا الحمدللہ رب العالمین. بہت اچھی مثال دی، مجھے اچھا لگا یہ کہ میں نے اگر تعریف کی ان کی. ایک چھوٹا سا سوال اور آگے بڑھتا ہوں میں اسی میں، مجھے یاد آ گئی بات کہ اگر ایک کافر کھڑا ہو تو وہ کیسے اللہ کی تعریف کرے گا؟
ایک کافر جو قرآن کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ کیسے تعریف کرے گا؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا تو میں انعام بھی دوں گا، نہیں تو میں جواب دوں گا، شاید آپ کے لیے کچھ ایک نئی چیز ہو۔ بیٹا کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ ایک کافر اپنے خدا یعنی اللہ کی کیسے تعریف کر سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ کیسے بیٹا؟ ہاں یا شاباش، ماشاء اللہ، اپنے بندوں کے ذریعے سے، مخلوق کائنات کے ذریعے سے گارڈن میں کھڑا ہوا کہتا ہے کتنا اچھا پھول کھلا ہے۔ یہ تعریف پھول کی نہیں ہے، انڈائریکٹ خدا کی ہے۔ کہیں سے سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ جنگل میں جانور ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ جنگل میں جانور دوڑ رہا ہے۔ یہ کافر اللہ کو نہیں مانتا ہے، مگر دیکھتے کہتا ہے بڑا خوبصورت جانور ہے، کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ تو اصل میں یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تم مستحق ہو اس انعام کے۔ سلمان بھائی کو میری طرف سے 500 روپیہ دے دیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد پہ۔ لے لے بیٹا تم۔ اب یہ تو پارٹی بازی ہو گئی کہ حضرت ہی کا لڑکا ہے۔ خیر بہرحال دیکھیں، میں رکھ لے بیٹا، اللہ تم کو کامیاب کرے بلکہ سب کو کامیاب کرے، آمین انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، پل صراط کا، صراط مستقیم یہ ایک بہت لمبا چیپٹر، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ اس کو سوچیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ حدیث دیکھیے، روایت دیکھیے، پڑھیے، آگے بڑھیے، مگر آپ اسی کو آ جائیے۔ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو اور الصراط کے کتنے ورڈ ہیں اس کو بتائے۔ اب انعام نہیں دوں گا، ہو چکا، میں ایک ہی سوچ کے آیا تھا۔ الصراط المستقیم کتنے ورڈ ہیں اس میں؟ جلدی سے گنو، پڑھے لکھے ہو تم لوگ۔ ہاں کوئی بھی اے ٹو زیڈ، بچوں کی نہیں، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے۔ ہاں نہیں ہے۔ الصراط المستقیم، ہاں کیسے 4 ہوا؟ جلدی گنو، کوئی ایک بتائے۔ الصراط المستقیم، اور اس میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ ہاں یہ جو الف لام صاد رے الف توئے ہے، کتنے ہیں ٹوٹل الصراط المستقیم؟ کوئی ابھی تک نہیں گن پایا؟ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، میں طالب علمی سے بزنس لائن کی طرف آیا، دماغ تیز اگر نہیں ہے اور وہ بھی اس میں، تو پھر ناکامی نہیں ہوگا۔ الف لام صاد رے الف توئے کتنا ہوا؟ 6۔ المستقیم، الف لام میم سین تے یہ قاف می، کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ قرآن مجید یہیں رکھا ہوا ہے۔ الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ شاباش، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ 14 دیکھیں، ایک چیز ہے جو اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ صراط المستقیم 14 کا راستہ، کم سے کم اتنا ہے۔ میں نے کہا جہاں اللہ پہ توکل ضروری ہے، وہیں توسل ضروری ہے، وہیں تقوی ضروری ہے، اور کھلی نگاہوں سے انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تعصب کی نگاہ سے اگر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے تو کبھی یہ تعصب کی ہے نا کہ انسان کو آگے بڑھنے، جب تک کہ دماغ نہ کھلا ہو، ذہن نہ کھلا ہو، فکر نہ کھلی ہو، سوچ نہ کھلی ہو، تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، مگر ایک چیز یاد رکھو کہ تم اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو توکل ضروری ہے،
توسل ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جہاں دین کی تعلیم ضروری ہے وہیں دنیا کی تعلیم ضروری ہے۔ میں آج سے 15 سال پہلے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں ایک جگہ کسی آدمی سے ملنے کے گیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کمپیوٹر کورس کر کے نہیں آئیں گے تو مجھ سے ملنا مت۔ میں نے کہا ہے؟ کروڑ پتی آدمی، اور واقعاً اس کے دوسرے دن میرے پاس پیسے نہیں تھے فیس جمع کرنے کے، کسی بندے خدا نے مجھے دیا تو میں نے لے جا کے فیس جمع کیا۔ اس زمانے میں 5000 روپیہ، آج سے 15 سال پہلے، 16 سال پہلے جب جمع کیا میں نے، میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جو میری ٹیچر تھی لیڈیز، آج وہ ایک ہاسپٹل کی، بہت بڑے ہاسپٹل کی مینیجر ہے، وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے کہ کیسے کی بورڈ چلایا جاتا ہے۔ آج رو رہے ہو نا، کل کو مزہ آئے گا۔ دوسرے دن پھر اس پہ کام کرنا شروع کیا، دھیرے 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 جب کمپیوٹر کورس کر کے اس آدمی کے پاس گیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر نہیں کمپیوٹر سیکھو گے تو میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، خوشی میں اس نے کہا جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے پاہائے اس قدم، اس پیر میں، ارادے کے اور دماغ کے، دل کے اندر اپنے آپ میں کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے۔ دنیا کا ہر کام ہر انسان کر سکتا ہے اگر اس کا ارادہ مضبوط ہو تو، اور اگر ارادہ مضبوط ہے تو پھر خدا بھی ساتھ ہے۔ جہاں انسان اپنے ارادے سے ٹوٹتا ہے وہیں خوف خدا اس کو، بہرحال انسان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر کامیابی چاہیے تو جہاں خدا پہ توکل، توسل اور تقوی کی ضرورت ہے، وہی انسان کو اپنے بازوؤں پہ غرور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بازو اللہ نے دیے ہیں، کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، کریں محنت، یقین مانیں آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا راستہ آپ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جو قرآن اور رسول کو مانتا ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا تو کیا غیر کامیاب ہوں گے؟ ہمارے پاس سب سے اچھا قرآن ہے، سب سے اچھا رسول ہے، سب سے اچھا کعبہ ہے، سب سے اچھا اسلام ہے، سب سے اچھا مذہب ہے۔ ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو اور کون کامیاب ہوگا؟ کامیابی کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے کامیاب رہبر ہے، دنیا کی سب سے کامیاب کتاب ہے، دنیا کا سب سے بہترین پیغام ہے، دنیا کا بہترین خدا ہے ہمارے پاس۔ تو اگر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بہتر ہے تو ہم بہتر بن سکتے ہیں، زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی شبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے، جو بھی بیانات کیے ہیں، پروردگار عالم ہمارے بولنے میں، ان کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی مولا تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں معاف عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے طفیل میں ہم تمامی لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے طفیل میں ہم تمامی لوگوں کو تقوی اور طہارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے طفیل میں ہم تمامی لوگوں کو امن و امان نصیب عطا فرما، سکون والی زندگی نصیب عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمامی لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی بھی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگاری عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمامی لوگوں کو دین و دنیا کی دولت سے سرفراز عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمامی لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، عشرہ مبشرہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے آمین آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص پروردگار عالم یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، پروردگار عالم جو بھی مرادیں لے کر، جو بھی مقصدیں لے کر یہاں پر آئے ہیں
हैं जायज़ मकसदों के अंदर कामयाबियों का मिरानी अता फरमा, जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमा। या अल्लाह इनमें से अगर कोई भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, अगर इनमें से कोई भी बीमार है तो शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार आलम हम तमामी लोगों को नमाज़ें कायम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा, हमारे चेहरे के अंदर नूर अता फरमा, हमारे क़ल्ब व जिगर के अंदर नूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमा। या अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में अहले बैत पाक पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस परवरदिगार आलम तो इस इदारे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो इस इदारे में रहने वाले बच्चे बच्चियों की हिफाजत फरमा, हर किस्म की बीमारियों से इन लोगों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह तो इस इदारे के अंदर रहम करम का मामला अता फरमा, दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं सबके ऊपर रहम करम का मामला अता फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार आलम मदरसे के अब्बा जान को से मदरसे के अब्बा जान के कब्र के अंदर अनवार व रहमत की बारिशें अता फरमा, मदरसे की अम्मी जान को सेहत व तवानाई अता फरमा। या अल्लाह मदरसे की अम्मी जान को लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जज़ाकुमुल्लाह। हाँ ये बिस्मिल्लाह ठंडा हो जाएगा।